سال کی طرف سے بڑے پرزور سفارشوں اور بڑے پرزور طریقے سے کیسٹ آئی ہے، اس میں وہ کچھ علماء کے الفاظ کے ساتھ سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ لیجیے ان کی زبان میں سوال. شیخ صدر رحمت مبارک پوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اپنی تقریر میں فقہ حنفی کا ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا. اسی مسئلے کو مولانا محمد مکی صاحب نے بیان کیا ہے جو کہ حرم شریف میں درس دیتے ہیں. براہ کرم صحیح رہنمائی فرما دیجیے. لیجیے سماعت فرمائیے. مولانا مکی کیا فرمائیے؟ جی یہ آپ کی حنفیوں کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن شریف رکھا ہے اور ایک طرف عورت ننگی لیٹی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی نظر کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور عورت پہ نظر پڑے گی تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو یہ دیکھیں جی حنفیوں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے لکڑی کھڑی کریں اور ایک بندہ کھڑا کریں، بندے کھڑے کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا لکڑی کھڑی کرنے سے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ میرے سامنے آ کے یوں کھڑے ہو جائیں اور ایک یہ ہے کہ لکڑی کھڑی کر دیں. فرق سمجھ آیا؟ لکڑی کھڑی کریں گے تو ستھرا ہو جائے گا، الٹا کوئی آگے سے گزرے گا تو میرا فائدہ ہے. بندہ کھڑا ہو جائے تو میں بندے کی طرف غور کروں گا، کیونکہ بندہ قیمتی ہے، لکڑی غیر قیمتی ہے. عورت گندی چیز ہے، قرآن قیمتی ہے. ادھر نظر پڑے گی تم پڑھنا شروع کر دو گے، توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی. وہ تو گندی چیز ہے، کیا ہٹے گی؟ اب اس میں رہنمائی کیا فرمائی جائے گی؟ انہوں نے قرآن مجید کو لکڑی بنا دیا اور انسان کو عورت بنا دیا ہے. بہرحال جو کچھ کیا ہو تو آپ نے سن لیا، مگر اس سے کم از کم یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ حنفی کی کتاب سے جس مسئلے کا حوالہ دیا گیا تھا اس مسئلے کو یہ آج بھی مان رہے ہیں اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک عقل کے نام پر بے عقلی کی دلیل دی ہے. بھئی آپ لکڑی کھڑی کریں کسی کے سامنے یا بندہ کھڑا کریں، کیسے نماز ٹوٹے گی آپ اس کو پہلے بتائیے. اگر اسی طرح سے نماز ٹوٹتی ہے تو وہ جو حرم کے اندر بیٹھے درس دے رہے ہیں کم سے کم لوگوں کو یہ تو بتلائیں کہ لوگوں کے سامنے سے گزرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ سارے حرم میں لوگوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس طرح کے لغو کام کو لغو ہی قیاس کے ذریعے ثابت کیا جائے گا، کسی سنت سے یا کسی حدیث سے ثابت نہیں کیا سکتا. مسئلہ کیا تھا؟ الاشباہ والنظائر جو حنفی مذہب کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے قرآن اس کے ہو اور اس میں سے 70-270 پڑھ لے یا کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. قرآن مجید سامنے ہو اور اس میں سے وہ کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی عورت چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو، مادرزاد ننگی ہو کر کے اس مصلی کے سامنے آئے اور دونوں ٹانگ پھیلا کر کے سو جائے اور مصلی اس کی شرمگاہ کے اندرونی حصے تک دیکھے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ جائے اور اس کی حالت میں خرابی آ جائے تو بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. الاشباہ والنظائر میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. یہی مسئلہ حضرت سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس مسئلے کا انکار کرنے کے بجائے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ مسئلہ موجود ہے اور اس مسئلے کی توجیہ یہ ہے جو ابھی آپ نے سنی. اب آپ خود اپنی عقل سے اس بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے گندے مسئلے لکھنے کا کیا حاصل ہے اور اس قسم کا گندا عقیدہ رکھنے کا کیا حاصل ہے کہ عورت کے آ جانے سے تو نماز نہ ٹوٹے بلکہ طبیعت کے بگڑ جانے سے بھی نماز نہ ٹوٹے اور قرآن مجید کے پڑھ لینے سے نماز ٹوٹ جائے، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ جائے گا اور عورت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا. اس قسم کا بدقماشی کا ان کے بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پر توجہ چلی جائے گی تو یہ اللہ کو جواب کٹ گئی، لیکن عورت پر اگر توجہ چلی گئی دل اور نظر اور شرمگاہ سب کے ساتھ تب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے. تو بےہودگی کا اس بات بےہودگی سے، گندگی کا اس بات گندگی سے. اسی لیے قرآن میں یا اسی لیے دین میں اس قسم کی رائے کو دخل دینے سے
منع کیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔